अस्सलाम नाज़रीन, मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं बीएस स्टूडियो। नाज़रीन, आज का ब्लॉग जो आप सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की के दोनों मुल्क के दरमियान जो मामला चल रहा है पानी को लेकर, उन पे सैयद मुजम्मिल हुसैन ने एक तफसीली ब्लॉग तैयार किया। वो ब्लॉग आप साथ शेयर करते हैं और आप लोगों का वक्त ज़ाया ना करते हुए आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल बीएस स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो नाज़रीन, चलते हैं ब्लॉग की जाना। लाल किले बड़ा जोश आ रहा है। कश्मीर के लोग ठीक से बात कर दे जो 20 सैयद मुजम्मिल शाह। नाच बेटा तू नाच पे। सैयद मुजम्मिल जैसे तमाम चैनल्स। इंडिया में होने वाले पहलगाम टेरर अटैक को तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक अगर एक मेन स्ट्रीम की डिबेट की बात की जाए तो उसमें ये तो है कि जंग दहाने पर खड़ी हुई है, ये भी है कि वॉर इज़ ऑन द ब्रिंक, ये भी है कि आज से 3 रोज़ पहले रात को 2 बजे के करीब एक प्रेस स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, जिसमें वो कहते हैं कि अगले 48 आवर्स बहुत क्रूशल है, इंडिया अटैक कर सकता है, मिलिट्री मोबिलाइज़ कर दी जाती है। इसके अलावा जो हम ये देखते हैं कि जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी मोबिलाइजेशन हो रही है दोनों साइड्स पर। हम ये देखते हैं कि वार्निंग्स दी जा रही हैं कि किसी भी वक्त ब्रीच हो सकती है सॉवरेनिटी की, हमारी साइड पे, उनकी साइड पे। इसके साथ साथ हम ये भी सुनते हैं कि ये सारा कुछ होने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस जो सामने आएगा वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इस सारी सूरत हाल में जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे ना, वो ना फ़ौजी थे पाकिस्तान के और इंडिया के, ना वो सिविलियन लीडरशिप थी, वो एंकर्स थे। सूट्स पहन के एसी वाले स्टूडियोज़ में, यूट्यूब का स्टूडियो भी वो हो सकता है, न्यूज़ मीडिया का स्टूडियो भी हो सकता है, उसमें बैठे हुए ये एंकर्स जो कि व्यूज़ के भूखे हैं, who are fishing for your eyeballs all the time, and that's why they'll say any gibberish that comes to their mind and their mouth, kept selling the jingoistic narrative। ये बताया गया न्यूज़ रूम्स में बैठ के चीख चीख के गला फाड़ के टॉप ऑफ द वॉइस पे कि हमारा मुल्क आपके ज़्यादा इंसानों का कत्लेआम कर सकता है। ये बताया गया कि हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो कि आपके दांत खट्टे कर देगा और मुंह तोड़ देगा और प्लंडर कर देगा, ज़िंदा जला देगा इंसानों को, और इसके अलावा हम किसी को छोड़ मिट जाएगा। और हर दफ़ा एक दुकानदारी होती है ना, हर इशू के ऊपर एक दुकानदारी की जाती है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की मैं अगर बात करूं तो पीटीआई जब एहतजाज करती थी तब भी यही दुकानदारी होती थी, इसके ऊपर व्यूज़ लेना। और आजकल जंग का सीज़न है, वो कहते हैं ना जिस तरह शादियों पे कुछ लोग डांस करने के लिए ग्रुप्स लेके जाते हैं तो वो सीज़न करके आते हैं, आजकल एंकर सीज़न करते हैं यहाँ पे, उनका जंग सीज़न चल रहा है आजकल। और भारत में तो आपको पता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो, मैं तो उसके क्लिप्स देखता हूँ, आई सीरियसली हैव नो आइडिया व्हाट इज़ हैपनिंग। मुझे समझ नहीं आती ये कौन देखता होगा। एक तो वो क्लिप था जिसमें लिटरली किसी ने कोई पता नहीं बंदूक उठाई हुई है या डंडा उठाया हुआ है और वो कैमरे को दिखा रहा है कि हम सर काट देंगे, ये कर देंगे, इधर से भी एक गेस्ट गया हुआ। इसके अलावा पैनल पे हमेशा 2 लोगों को बुला के बिठा देंगे जिसमें से पाकिस्तान का सबसे राइट विंग बंदा चूज़ करेंगे जो कि वहाँ जाके गला फाड़े और चीखे और गालियाँ दे, ठीक है, और वहाँ से भी ऐसा ही बंदा चूज़ करेंगे और सर्कस लगा देंगे और बाद में ऑडियंस देख के तालियाँ बजाएगी, नफ़रत अंगेज़ मवाद को प्रमोट करेंगे। और वो बिल्कुल ठीक करते हैं। उसकी वजह ये है, वो आप ऑर्केस्ट्रा पिट थ्योरी है एक मैस कम्युनिकेशन की, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अलावा तमाम जो मैस मीडिया की साइंस है वो यही कहती है कि सबसे बड़ी जो करेंसी है वो अटेंशन है। अटेंशन अगर बेवकूफ़ों की हासिल करनी हो तो तमाशा ही लगाएंगे ना। अगर मैं यहाँ बैठ के अमन की बातें, डी एस्केलेशन की बातें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बातें, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बेहतर करने की बातें करूँगा, बच्चों को लिटरेसी देने की बात करूँगा, लिविंग कंडीशन दोनों साइड पे बेहतर करने की बात करूँगा, मैस पॉवर्टी ख़त्म करने की बात करूँगा, कौन देखेगा भाई? मुझे तो यहाँ बैठकर ये कहना है कि हिंदुस्तान तुम घुस के दिखाओ, वो हशर करेंगे तुम्हारा कि नस्लें याद करेंगी। या अगर मैं भारत में अर्नाब गोस्वामी या इस तरह का माल बेच रहा हूँ तो वहाँ बैठ के ये कहूँगा कि बस बहुत हो गया, आज ये फ़ैसला हो गया कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ना और दोबारा इस नाम का मुल्क की दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। मैंने देखा वो गौरव वारिया साहब हैं वहाँ पे, वो एक टीवी डिबेट में खड़े होकर क्या कह रहे हैं, अब और कुछ नहीं चाहिए,
اب کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں کرنی, اب کسی ایک پوائنٹ پہ اٹیک نہیں کرنا, اب پاکستان کے آرمی چیف کا سر چاہیے. کٹے گی ایسے بال پکڑ کے لٹکائیں گے کھوپڑی آصم منیر کی لال قلعے پہ. بڑا جوش آ رہا ہے. کشمیر کے بھائی کیا بات کر رہے ہو, کیا بیچ رہے ہو تم؟ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم جس خطے میں اس طرح کے آرگیومنٹس سکھا رہے ہو لوگوں کو کر کے, جہاں پر 350 وار ہیڈ پڑا ہوا ہے, اس کا 20% بھی چل گیا تو 100 ملین ڈیتھ ہوگی. ایک آدمی کے مرنے سے فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی, فرانس فرڈینینڈ کی بات کر رہا ہوں, جس میں سربینز نے کسی اور پہ الزام لگایا, بیچ میں اٹلی بھی آ گیا, جرمنی بھی آ گیا, روس بھی آ گیا, امریکہ بھی آ گیا, سارا ویسٹ بھی آ گیا, اور کیا ہوا بعد میں میس مرڈر ہو گیا. یورپ میں مرد ختم ہو گئے 2 عظیم جنگوں کے بعد. آج تک جو ہے نا وہ ڈیتھ ٹول پورا نہیں کلیکٹ ہوتا کسی سے, لیکن یہ اتنا آسان ہے بیٹھ کے اس کا سر لے آؤ, اس کا سر کاٹ دو. یہی چل رہا ہے اور بک رہا ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر جو یوٹیوب بین کی خبر آئی, میں اس کو رسپونڈ نہیں کر سکا. کہا گیا کہ 16 چینلز ہیں جس کو انڈین گورنمنٹ نے ایک ریکویسٹ پہ بین کر دیا ہندوستان میں ویورشپ کے لیے, اور ریزن یہ سائٹ کی گئی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اور یہ چینلز جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو کریٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں پیٹرن تو کوئی نہیں تھا, یعنی کہ سپورٹس چینل بھی ہیں, شعیب اختر کا چینل بھی ہے, دا پاکستان ایکسپیرینس بھی ہے, اور بھی چینلز ہیں, لیکن یہ آفیشیل لسٹ جو تھی وہ انکمپلیٹ تھی, کیونکہ میں نے اور لوگوں سے بات کی, ان کے بھی نام شامل ہیں, میرا بھی نام اس میں شامل تھا. تو یہ نام سن کے سب سے پہلے پاکستان میں کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے تالیاں بجائیں. آپ تو ہمیشہ سے یہی باتیں کرتے آئے جو کہ انڈیا کے لوگوں کو پسند آئیں گی, اور دیکھیں آپ کا چینل بھی بین ہو گیا. وہ وجہ ہے نا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو چاہے وہ انڈیا میں کوئی پیس کی بات کرنے والا ہو یا پاکستان میں پیس کی بات کرنے والا ہو, اس کو بہت گالیاں پڑتی ہیں, اس کو اتنی گالیاں دی جاتی ہیں کہ لو کر لو تم بات دوستی کی. تو ہمیں بھی اسی طرح کہا گیا ٹویٹر کے اوپر اور جگہوں پہ. میں نے ایک جگہ بھی یہ تک نہیں لکھا کہ میرا چینل بین ہو گیا, کیونکہ مجھے ماتم نہیں کرنا کہ دیکھیں کتنا بڑا میں فریڈم آف سپیچ کا چیمپئن ہوں کہ ہندوستان نے میری آواز بند کی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اس بات پہ جشن منا رہے تھے, ان کی اطلاع کے لیے یہ بتا دوں کہ میرا چینل انڈیا میں نہیں پاکستان میں بھی پارشلی بین ہے. مبارک ہو آپ کو. اس کا میں آپ کو ویژول ڈسپلے بھی دکھا دوں گا کہ پاکستان میں ملٹیپل نیٹ ورکس کے اوپر جب آپ موبائل ڈیٹا سے میرا یوٹیوب چینل ایکسیس کرتے ہیں وہ نہیں کھلتا, بفر کرتا رہتا ہے. کوئی اور چینل لوگ کھول لیں گے, میرا چینل نہیں کھلے گا. کوئی ایک ایسا دن نہیں ہوتا, میں آپ کو اپنا انسٹاگرام کا ڈی ایم دکھا سکتا ہوں اس کے اسکرین شاٹ نکال کے, جس میں لوگ یہ کہہ نہیں رہے کہ بھائی ہم نے وی پی این بھی یوز کر لیا نہیں چل رہا, اور وہ پاکستان میں بیسڈ ہیں, پاکستانی نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں. ہر وہ صحافی, ہر وہ جرنلسٹ اور انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹر, اگر وہ ریاست کو بہت پیارا ہے اور پسند آ رہا ہے, اس میں مسئلہ ہے کوئی, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, آپ یاد رکھیے گا. اور وہ اپنی ریاست کی صرف بات نہیں ہو رہی, وہ دنیا کی کوئی اسٹیٹ بھی اگر ہے, if they get to like a journalist so much that they decorate the journalist with, you know, presidential awards and state awards and all that, that means he has been telling lies all his life. تو میں نے اس پر بھی کبھی بات نہیں کی کہ میرا چینل پاکستان میں فائر وال کے انڈر آیا ہوا ہے, جو کہ آیا ہوا ہے. میرے اپنے موبائل فون کے اوپر جب میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے موبائل ڈیٹا پہ دیکھتا ہوں وہ نہیں چلتی, تو میری ریچ پاکستان میں بھی لمٹ کر دی گئی. اب اگر انڈیا والی بات آپ نے کر لی ہے تو اس کا بھی جواب سن لیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی بات کرنا جس میں ایک سافٹ نیریٹو بتایا جا رہا ہے, جس میں اکنالجمنٹ کی جا رہی ہے ہسٹوریکل بیگیج کی, مسٹیکس کی, وہ کسی کے مفاد میں ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی اسٹیٹ کی مشینری جو جنگ کے اوپر فیڈ کر رہی ہے اور جنگوئزم پھیلا رہی ہے تاکہ اس کا نیریٹو مزید تگڑا ہو جائے, میں انڈین اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, پاکستانی اسٹیٹ کی بھی بات کر رہا ہوں, وہ کیا افورڈ کر سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کی دونوں لوگ بات سن لیں جو کہ یہ منجن یہ چورن نہیں بیچ رہے؟ نہیں کر سکتی. کیا وجہ ہے مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان سے اس طرح کے سپیکرز انڈین چینلز پر بلائے جاتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی پیس کی بات ہی نہیں کی. آپ کوئی انڈین چینل اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پاکستان سے وہ شخص بیٹھا ہوا دکھائی دے گا جو صرف اور صرف زہر اگلتا ہے انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے. کیا وجہ ہے؟ بیکاز دے وانٹ ٹو سی
They want you to see the worst side of Pakistan so that it goes with their narrative. क्यों नहीं बुलाते डॉक्टर तैमूर रहमान को इंडियन चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू करने के लिए सारे कॉन्फ्लिक्ट पे? क्यों नहीं बुलाते डॉक्टर अमार अली जान को? क्यों नहीं बुलाते डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर को? शहजाद गयास को क्यों नहीं बुलाते? चलें यूट्यूबर्स पे भी आ जाता हूँ मैं, ठीक है, अगर आपने एकेडमिक्स नहीं लेने। इसके अलावा मैं भी आपको कभी दिखाई नहीं दूंगा किसी इंडियन चैनल के ऊपर, ठीक है। और बहुत से इंडिपेंडेंट जो कमेंटेटर्स हैं, और भी बहुत से नाम होंगे, फिल वक्त जहन में नहीं आ रहे। क्यों नहीं बुलाते उनको? क्योंकि वो बात नहीं करेंगे जिसमें सिर्फ जंग में तेल डालने की बात हो रही है, ताकि व्यूअर भी गुस्से से फट जाए और 10 गालियाँ वो दे, आपकी टीआरपी टॉप पे चली जाए और बात ख़त्म हो जाए। इसीलिए हर वो चैनल जो कि वहाँ के लोगों तक पहुँच रहा है और उसमें वॉर का जिंगोइज़म नहीं है, वो वाकई ख़तरनाक है। ये ज़ैद हामिद टाइप जो हैं, ये तो मैंने सुना है बाद में बैन हुए हैं, जब सोशल मीडिया पे आउटरीच आया कि इनको क्यों नहीं बैन किया। उसकी वजह ये है कि वो तो उतना थ्रेट नहीं है, थ्रेट तो समझ की और अकल की बात है। और इस पर बहुत से लोगों ने कहा कि लें जी, ये तो अब दुकानदारी बंद हो गई और ये हो गया और आपने तो सिर्फ काम ही उनके लिए किया था। तो पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का कोई एक शहर बताएं। अब मैं बोस्ट नहीं करता कभी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि ये पॉइंट नहीं है। ये चैनल मैंने अपनी पीआर करने के लिए नहीं खोला हुआ पहले रोज़ से, इसीलिए मैंने कभी कैमरा पे आके ये तक नहीं बोला कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और मैं बहुत मशकूर रहूँगा आपका, जो स्ट्रेटजी बहुत से लोगों ने टेकअप कर ली बाद में। लेकिन पाकिस्तान का कोई एक शहर, पेशावर से लेके अपर पंजाब के शहरों से लेकर, ठीक है, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, या जिस शहर में मैं गया, जहाँ पर मैंने स्टडी सर्कल किए, ग्राउंड्स में बैठ के, हॉल्स में बैठ के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, या उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने इसीलिए बात सुनी कि वो सारे इंडियन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। या आपको क्या लगता है कि ये जो फुटेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट में जाकर मैं पेशावर में गुफ्तगू करने के लिए जाता हूँ, 2000 लोग आते हैं हॉल में बैठने के लिए, ये सारे इंडियन थे भाई, वो सब इंडियन थे। इसके अलावा मेरी फेसबुक के ऊपर जो व्यूअरशिप, जो कि यूट्यूब की कलेक्टिव व्यूअरशिप से 4 गुना ज़्यादा है अगर पिछले 5 साल की वीडियोस को एग्रीगेट किया जाए, जिसकी 80% ऑडियंस पाकिस्तान से है, 2% इंडिया से है, वो सारे के सारे वो भी इंडियन थे जो सुन रहे थे मुझे, ठीक है। इसके अलावा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी राइट विंग तरीन स्पेस में जाके, मुझे बताया जाता है रिसेंट हिस्ट्री में इतने लोग नहीं सुनने के लिए आए, वो भी सारे इंडियन एजेंट बैठे हुए थे। इसके अलावा 4 दफ़ा मैं ब्लैक होल में जाता हूँ जहाँ 50% लोग अंदर आ सकते हैं, बाकियों को घर जाना पड़ता है, वो भी सारे इंडियन थे भाई जो मुझे सुन रहे हैं, सही है। और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी आज से 3 साल तकरीबन पहले, 2 साल पहले, जब मेरी 10-20% भी इंडियन ऑडियंस नहीं थी, जब मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी पॉडकास्ट की विद 3 मिलियन व्यूज़ ऑन अ पॉलिटिकल इशू की बात कर रहा हूँ, आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्लोजली लैगिंग बिहाइंड हिम, वो भी सारी की सारी इंडियंस ने सुनी थी, ठीक है। तो इसके अलावा जब मैं टीवी के ऊपर एक शो करता हूँ 8 बजे का प्राइम टाइम एक्सप्रेस न्यूज़ पे, जो कि पाकिस्तान के टॉप 5 मोस्ट व्यूड पॉलिटिकल टॉक शोज़ में से एक है, वो भी सारे के सारे इंडियन देख रहे हैं। और इसके अलावा मेरी सारे वीडियोस जो मैंने आज तक बनाई हैं उसको आप निकाल के देखें, और अगर उसमें से मुझे आप 2 से 3 भी डोमेस्टिक इंडियन इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए देख लेंगे तो मुझे बताइए। होता इस तरह से है कि यूट्यूब के ऊपर आज से 4 साल पहले 2-4 इंडियन जो मेजर यूट्यूब चैनल्स हैं वो मेरी किसी वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल देयर गेट टू फाइंड इट सेंसिबल एंड दे स्टार्ट सब्सक्राइबिंग मी। माई ऑडियंस जम्प्स टू 30% फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए क्या कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो सारे लोग इसको वहाँ से देख रहे हैं। तो मैं उनको फिर चैलेंज कर देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के किसी एक शहर का नाम आप लें, मेन स्ट्रीम शहर का, कोई गांव तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो नैरेटिव उस तरह से पहुँचा ही नहीं अभी कि लोग हमारी बात भी समझ सकें। तो किसी मेन स्ट्रीम शहर का आप नाम लें और मुझे 48 घंटे दें और मुझे फिर बताइएगा कि लेफ़्ट से
لیفٹ اسپیکٹرم سے یا لبرل اسپیکٹرم سے کوئی ایک آدمی بھی اتنی آڈینس اکٹھی کر چکا ہو. اور یہ وہ بات نہیں ہو رہی کہ میں کوئی شوبز سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ میٹ اپ کر لوں گا. وہ سب لوگ جو سننے آتے ہیں وہ ریزونیٹ کرتے ہیں باتوں سے. وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی سفرنگ کی بات ہو رہی ہے. وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان موضوعات کے اوپر بات ہو رہی ہے جو کسی اور کو کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے. یہاں پہ ریلیجس ایکسٹریمزم کی کنڈمنیشن ہو رہی ہے, ایتھنک کلینزنگ کی کنڈمنیشن ہو رہی ہے, اس کے علاوہ ریشل پروفائلنگ کی کنڈمنیشن ہو رہی ہے. گلگت سے لے کے چترال سے لے کے پاکستانی سائیڈ آف کشمیر سے لے کے کوئٹہ سے لے کے بلوچستان سے لے کے ایکس فاٹا سے لے کے ساؤتھ پنجاب سے لے کے ٹرائبل ایریاز آف سندھ تک کوئی ایک جگہ کا ایشو بتا دو جو ریز نہیں ہوا ہوگا اس چینل پہ. دیٹس دا ریزن وائی دیز ینگسٹرز ریزونیٹ ود اس. کہ جو ویڈیو کے اندر کتاب ریکمینڈ کریں گے نا اگلے دن بڑے بک سٹورز کی ڈیمانڈ لسٹ پہ سب سے اوپر ہوتی ہے. دس از دی انفلوئنس دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو یہ بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ آپ کا تو اب ساری دکانداری بند ہو گئی. اگر دکانداری آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں جب گوگل میپس آن کرتا ہوں تو 120 کلومیٹر دور آ رہا ہوتا ہے امرتسر میرے گھر سے, اور میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دو جنگ کے نشے میں چور قومیں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اور دوستی پہ فوکس کر لیتی. تو اگر آپ کو یہ دکانداری لگتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے بھائی, سمجھیں آپ نے جو سمجھنا ہے. تو ہمیں تو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کہ چاہے 10 لوگ میری بات سنیں, ایک بندہ سنیں, 10 لاکھ سنیں یا کوئی بھی نہ سنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو آڈینس اٹریکٹ کرنے کا کام ہی کبھی نہیں کیا. لٹمس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ پاپولر نیریٹو کی بات کر کے مشہور ہوتے ہو. پاکستان کا سب سے پاپولر ترین نیریٹو پچھلے 10 سالوں میں عمران خان کے کپتان چپل کو پالش کرنا ہے, جس کا ہم نے کبھی ذکر تک نہیں کیا کہ ہمیں وہ پسند ہے. آج تک جب پوری سوسائٹی, میں آپ کو ابھی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 90:10 ریشو میں اس کی سپورٹ میں ہے, I still stand my ground that I do not approve of that man. And not because of the hatred for him, because of his endorsement for Taliban and other issues you know about. تو اگر یہ سارا کچھ آئی بالز اور مشہور ہونے کے لیے کرنا تھا تو انڈیا کی ویورشپ کیوں لینی ہے, اپنی ملک کی کیوں نہ لیں بھائی. اوور نائٹ آپ نے جس طرح کے لوگوں کو جمہوریت کا چیمپئن بنا کے پیش کیا ہے, پی ٹی آئی کے چیمپئنز کی میں بات کر رہا ہوں, ان کا تو آئی کیو جو ہے وہ گولڈ فش سے بھی چھوٹا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے کہ جھوٹے تھم نے لکھ کے عمران خان جیل سے باہر آ گیا 1 ملین ویوز, کوئی مشکل کام ہے یہ؟ ہمیں کرنا نہیں آتا کیا؟ لیکن دل نہیں مانتا. Why should I give in to these popular narratives which are internally, inherently problematic? دوسری چیز کیا ہے سوسائٹی میں سب سے بڑا فینومینا, رائٹ ونگ شوونزم, پیٹریارکل ایٹیچیوڈز. ٹھیک ہے, کنونشنل باتیں وہی جو کہ ایک خواب دکھائیں گی ڈیلوژن کا آپ کو کہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں. کبھی کیا نہیں کیا. سوسائٹی سے لے کے پولیٹیشین سے لے کے اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ہر چیز پہ کرٹیسزم کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ بڑی آڈینس اکٹھی کرنی ہے؟ نہیں ہو رہی. It was an attempt to attract a very few like-minded allies so that they could resonate with whatever I had to say. And if I get to find them on this side of border, that side of border, anywhere in the world, میری 30% سے زیادہ آڈینس ویسٹرن کنٹریز میں ہے. Now what do you have to say? So, بات یہ ہے, کرکس یہ ہے اس ساری گفتگو کا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری ایفرٹ جو ہم نے کی ہے یہ دراصل آڈینس بڑھانے کی ایفرٹ تھی, تو میں نے تو پہلے 6 مہینے صرف فیس بک پہ کام کیا, یوٹیوب تو بنایا بھی نہیں. اور جو پیسے کمانے کی شدید بھوک میں پڑا ہو وہ پورے مہینے میں 4 ویڈیوز بناتا ہے. پورے مین سٹریم میڈیا کے اینکرز کو اٹھا کے مجھے ایک کا نام بتا دو جو مہینے میں 4 دفعہ شکل دکھاتا ہے اور اس کی بڑی آڈینس بھی ہے. لوگ تو دن میں 3 بار جو منہ میں آتا ہے بول کے ویوز لے لیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. اور ہم یہاں ایک مرتبہ بات کرنے سے پہلے 4 دن پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ یہ بات پڑھ کے کی جائے, ویسے نہ کر دی جائے. تو ایک تو ان لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا اب تک, ٹھیک ہے, تسلی ہو گئی ہوگی. باقی فی الوقت جو چل رہا ہے ذرا اس کی اگر بات کر لیں تو فی الوقت یہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے نریندر مودی, جنہوں نے ابھی تک ایک مرتبہ بھی پاکستان کو ڈائریکٹلی بلیم نہیں کیا پہلگام اٹیک کے اوپر,
انہوں نے یہ کہا کہ اب آرمڈ فورسز ڈیسائیڈ کریں گے ان کا رسپانس کیا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسپانسبلٹی اس طرح سے نہیں لی گئی سویلین لیڈرشپ کی طرف سے، بیکاز دے نیو دے آر آن دا ریسیونگ اینڈ، بیکاز دے نیو دیٹ دے ہیڈ ٹو پروو سم تھنگ ایز ویل اینڈ آلسو ریٹیلیٹ ان آرڈر ٹو سبسٹانشیٹ دیئر اتھارٹی۔ ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کو جتنا بلیم کیا گیا اس سارے ایشو میں، وہ سب اور صرف بیگیج آف ہسٹری کی بیسس پہ کیا گیا۔ میرے پہلے رسپانس میں نے یہی کہا کہ پاکستان کا ایک بیگیج آف ہسٹری ہے، اسی لیے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ان کے نیریٹو کو، انڈین نیریٹو کو جا سکتا ہے، لیکن جو انڈیا نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ انٹرنیشنل پارٹنرز کھل کے پاکستان کو بلیم کرنے لگیں گے، نہیں ہوا ایسا۔ جے ڈی وینس نے کیا کہا؟ کام ڈاؤن۔ انہوں نے یہ کہا کہ ریسٹرینٹ شو کریں، انڈیا ایسا رسپانس نہ دے جس سے پورے خطے کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک آ جائے، اور یہ بھی کہا کہ بہت سے ٹیررسٹ اٹیکس جو پاکستان سے ہوتے رہے ہیں ان کے تناظر میں پاکستان بھی کوآپریٹ کرے۔ بہت نیوٹرل قسم کا رسپانس۔ ڈڈ ناٹ بلیم پاکستان۔ اچھا، یورپی یونین ڈڈ ناٹ بلیم پاکستان۔ چائنا، وہ تو آپ کو پہلے ہی انٹیسپیٹڈ ہے کہ چائنا نے شہباز شریف صاحب کی اس آفر کو کہ نیوٹرل پروب کروا لیجیے، اس کو انڈورس کر دیا، جس پہ انڈیا میں بہت کرٹیسزم ہوا کہ چائنا بیک کر رہا ہے پاکستان کو۔ ایون امریکہ کو بھی انڈین پیپرز نے بلیم کیا کہ دوبارہ سے یہ پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ سو دی انٹرنیشنل سپورٹ دیٹ دی انڈینز وانٹ ٹو برنگ ٹو دس نیریٹو دیٹ دے بلٹ اپ واز ناٹ دیئر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک بیگیج آف ہسٹری سارا موجود ہے، لیکن دنیا کی کوئی بھی ریاست اگر ایک بات کرے اور شہری آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لے تو اس کا مطلب ہے وہ کرٹیکل تھنکر نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر یہ ایٹیچیوڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو بات آفیشیل ماؤتھ پیس سے نکل آئی اس پہ جان دینے کو تیار ہو جانا ہے۔ اسی لیے تو یہ خطہ ڈیوائیڈ ہوا، because it was very easy to tell these people anything and make them do anything. نیچے نے کہا تھا politician divides the masses, the mankind into two groups, tools and enemies. یا ٹولز کی طرح استعمال کرتے ہیں یا انیمی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کو ان ابینس ڈالنے کی بات کی گئی، جو کہ کلیئر سگنل تھا انڈیا کی طرف سے کہ اب اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، پاکستان نے سملا اگریمنٹ کو ابینس میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی پھر ٹرمینیٹ کر دیں گے۔ اچھا، اس سے ہوگا کیا کہ ایل او سی کو آپ ریگولیٹ کرتے ہو سملا اگریمنٹ سے، اور آپ نے یہ مانا تھا کہ یہ بائے لیٹرل ایشو ہے انڈیا پاکستان کا، اس کا مطلب ہے آپ اس پہ اسٹینڈ نہیں کرو گے۔ اور اب یہ ہے کہ 10 دن گزر گئے ہیں، جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہونا تھا اگر ایسا کوئی انیشیٹو انڈیا سے لیا جاتا ملٹری سولوشن، وہ اب لوز ہو گیا، بیکاز پاکستان ہیز ٹیکن دی ایڈوانٹیج آف بائنگ دس ٹائم ان پریپریشنز، جس میں ہارڈ ویئر بھی موو کر لیا انہوں نے، اس کے علاوہ جو ایریل سپورٹ ہے وہ بھی کمپلیٹلی ریڈی۔ تو ایلیمنٹ آف سرپرائز تو لوز ہو گیا، اور اس پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ 25 مئی کا انتظار ہو رہا ہے کیونکہ ابھی آئی پی ایل ہو رہی ہے، $1 بلین پروجیکٹ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر اتنا زیادہ نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک انڈیا سمجھتا ہے تو وہ آئی پی ایل کے ختم ہونے کا ویٹ کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈیفیکلٹ سچویشن یہ ہے کہ انڈیا کو یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ ناؤ دے ہیو اوینجڈ دیم سیلوز، اور پاکستان کو صرف ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اسی لیے دا بال از ان دیئر کورٹ اینڈ دیٹس وائی دا پریشر لائز آن دیم۔ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ صرف پاکستانی سائڈ کو جس طرح پہلے ہوا تھا پلوامہ کے بعد اب وہی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ دنیا کی 24% آبادی یہاں بیٹھ کے جنگ کے سائرن بجا رہی ہے اور ویٹ کر رہی ہے کیا ہوگا۔ نو بڈی نوز دا کانسیکوینسز کہ وہ کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کولڈ وار میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس برنک سے ہیومینٹی تباہی سے واپس آئی تھی، تو یہاں پر بھی کسی کو اندازہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی جیوگرافی کو یوز کیا ہے، بے شک معیشت کا جو بھی برا حال ہو جائے، لیکن یہ جیوگرافیکل وائٹیلٹی جو اس خطے میں ہے، یہاں پر اتنی بڑی وار کون افورڈ کر سکتا ہے؟ یو ایس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایران کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا افورڈ۔ چائنا کر سکتا ہے جس نے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ نہیں کر سکتا۔ انڈین میڈیا تو یہ بھی رپورٹ کر رہا تھا کہ اوور نائٹ چائنا نے PL-15 میسائلز پاکستان کو دے دی ہیں لڑنے کے لیے۔ JF-17 آپ دیکھ لیجئے، جوائنٹ کوآپریشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پاکستان کا بہت سا جو ایویشن کا ہارڈ ویئر ہے چائنا کی جوائنٹ کوآپریشن سے بنایا جا رہا ہے۔ تو جو سٹیکس ہیں یہاں پہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر وہ انسان جو بیٹھ کے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے انڈیا کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر، پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر، جھوٹ بول رہا ہے صرف ویوز بٹورنے کے لیے آپ سے، آپ کو پاگل بنا رہا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی ریاست کی طرف سے کی ہوئی، کسی بھی اسٹیٹ کی طرف سے کی گئی کسی بات کو آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ کر لیں تو ہم نے اپنے سٹیزن ہونے کا رول ہی فیل کر دیا. پتہ نہیں یہ کب سمجھ آئے گی. میں اگر پاکستان کی بات کروں نا، ممبئی اٹیکس کے اوپر مجھے پاکستان کی حکومت کے نیریٹو پہ یقین نہیں آیا تھا. میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں وہ نیریٹو ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہی ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بات کا نا. اس کے علاوہ جب مجھے بتایا جاتا ہے بلوچستان میں 70 سے 80 لوگ ایک بس کے اٹیک میں، ایک ٹرین کے اٹیک میں مارے گئے ہیں اور یہ انڈیا نے کیا ہے، مجھے یہ پروپگیٹ نہیں کرنا کہ پھر گھس جاؤ وہاں پہ اور انڈیا کی تمام شہریوں کو مار کے واپس آ جاؤ. کتنے اٹیکس ہوئے ہیں بلوچستان میں، جس میں میرا شہر جو ساؤتھ پنجاب کا بہاڑی، وہاں بھی کیجولٹیز ہوئیں، وہاں بھی لاشیں آئیں انوسنٹ مزدوروں کی جو جاب کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہے تھے. BLA نے مارا، ریاست نے کہا انڈیا نے کروایا. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ جا کے پلنڈر کر دو، ہندوستان کو مار دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس کو ٹیکس دیتا ہوں میں نے اس سے سوال کرنا ہے بھائی. میں تو ہمیشہ آپ کو ان تمام بلوچستان پر بنی ہوئی ویڈیوز میں یہی کہتا دکھائی دوں گا کہ یہ جو ڈیپریویشن آپ نے پھیلائی تھی اس خطے میں، وہی ریڈیکلزم میں کنورٹ ہوئی ہے. کیا یہی تھیوری وہاں پر اپلائی نہیں ہو سکتی؟ ہر وہ شہری جو کہ اسٹیٹ سے، گورنمنٹ سے سوال نہیں کرتا، وہ ڈسٹریکٹڈ ہے، بے وقوف بن چکا ہے، پروپیگنڈا کا شکار ہو چکا ہے. 10 پہ ایک زاراتھوسرا میں نیچے نے دا نیو آئیڈلز کے نام سے ایک چیپٹر لکھا. اسی لیے میں کہتا ہوں فلاسفی پڑھنی چاہیے. جس سٹیزن نے فلاسفی پڑھی ہو اس کو دنیا کی کوئی اسٹیٹ پاگل نہیں بنا سکتی. سوشل سائنس تو یہاں کوئی پڑھتا نہیں ہے. ڈاکٹر انجینئر تو بن جاؤ گے، دماغ خالی ہوں گے، لیکن جہاں پر سیاسی اور ہسٹوریکل آرگیومنٹ ہوں گے. تو کہتا ہے اسٹیٹ از دا نیم آف دا کولڈسٹ آف آل کولڈ مانسٹرس، کولڈلی اٹ لائز اینڈ دس لائز سلپس فرام اٹس ماؤتھ، آئی دا اسٹیٹ ایم دا پیپل. کہتا ہے ریاست یعنی کہ اسٹیٹ ایک ایسے مانسٹر کا نام ہے جو سب سے بے رحم اور کولڈ ہے، اور کہتا ہے کہ وہ بے رحمی سے جھوٹ بولتی ہے، اور کہتا ہے کہ اس کے منہ سے ہمیشہ یہ جھوٹ نکلتا ہوا دکھائی دے گا کہ میں تمہاری نمائندہ ہوں، آئی ریپرزینٹ یو. پھر کہتا ہے ایوری تھنگ دا اسٹیٹ سیز از اے لائی، تقریباً ہر چیز جو ریاست بولتی ہے جھوٹ ہے. ایوری تھنگ اٹ ہیز اسٹولن، اس کے پاس جو بھی ہے اس نے چرایا ہے، اس نے چھینا ہے. مقصد یہ ہے یہ بات کرنے کا اس کا کہ ریاست گڈ اور ایول کو ڈیفائن کرتی ہے. وہ بتاتی ہے یہ شخص برا ہے، اس کو مار دو، یہ حملہ اس شخص نے کیا، اس کو مار دو. ایک پورے ملک میں 24 کروڑ آبادی رہتی ہے، وہ ساری تم سے نفرت کرتی ہے. اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ 1.5 ارب کی آبادی ہندوستان میں تم سے نفرت کرتی ہے. کون مانتا ہے اس کو؟ بے وقوف اور جاہل، پروپیگنڈا کا شکار، خالی ذہن. یہ شاکس جو کریٹ ہوتے ہیں اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ریاستوں کو ہوتا ہے. آپ اس سائڈ پہ دیکھ لیجئے کہ اتنی پولرائزیشن تھی، انڈیا والے اس بلیم جو کہ 24 گھنٹے سے پہلے لگ گیا بیگیج آف ہسٹری کی وجہ سے، اس بلیم کی وجہ سے یہاں پر اسٹیٹ بہت امپاور ہو گئی ان نو ٹائم. ساری پولرائزیشن آلموسٹ ختم ہے اسٹیج کے اوپر. انڈیا میں دیکھ لیں کہ کانگریس کے لوگ، ٹھیک ہے، جو کہ ششی تھرور کی طرح کے اور لوگوں کی مثال دے دوں، جنگوئسٹک وار کے نیریٹو پروموٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے اور گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. پولرائزیشن ختم ہوگی، فائدہ کس کا ہوا؟ اسٹیٹ کا ہوا. ایک کتاب ہے نیومی کلائن کی، دا شاک ڈاکٹرن، اس میں وہ کہتی ہے کہ اسٹیٹس اور گورنمنٹس نیچرل کیٹاسٹرفیز کو، وار کو اور وائلنس کو اپنے حق میں بہترین یوز کرتی ہے. امریکن اسٹیٹ کو دیکھ لیں کہ 9/11 ہوتا ہے اور اس کا جواز بنا کے 2 ملکوں میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کر دیتے ہیں وہ، اور لوگ کنونس ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو اگر وائلنس دکھاؤ گے نا، وہ فوراً آپ کو الیجنس دے دیں گے. ان کو ڈیزاسٹر دکھاؤ گے، وہ فوراً الیجنس دے دیں گے. کیونکہ عوام تو اتنے ولنریبل ہوتے ہیں فیئر کے سامنے، وائلنس کے سامنے، کہ وہ بھانپ ہی نہیں پاتے کون ہمیں استعمال کر رہا ہے کون نہیں. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کیا کیا ہٹلر نے کہ سویئر قسم کا جو اکنامک کرائسس جس سے جرمن عوام بھوک سے مر رہی تھی، اس نے کہا جوز نے کیا میرا ساتھ دو. ساتھ دیا، 20-30 لاکھ جوز اس نے بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وہاں پہ گیس چیمبرز میں بند کر کے جسم پگھلا دیے ان کے. کس نے کیا؟ جرمنز نے کیا. کیونکہ لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے ریاست کے کہ بس اب آپ جو بھی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب یہ کہو گے نا تب تباہی کی پہلی بنیاد ڈال دو گے ایز اے شہری. اس کو پروپیگنڈا کہنا ہے، کہو. ان سبسکرائب کرنا ہے کسی نے کرے، پاکستان نے نہیں دیکھنا، انڈیا نے نہیں دیکھنا، کرے.
I have no issues whatsoever. I have never craved for this. Naomi Klein कहती है quote unquote, extreme violence has a way of preventing us from seeing the interest it serves. जब extreme violence दिखाई जाता है ना हमें, उसके बाद में उसका जो फ़ायदा जिन एंटिटीज़ को हो रहा होता है वो हमें दिखाई देना बंद हो जाती हैं. यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है. तो आखिर में बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में हर वो शहरी जो अपनी स्टेट से सवाल नहीं कर रहा कि आप कहाँ थे जब बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो रहा था, आप कहाँ थे जब पहलगाम में 2000 टूरिस्ट एक वैली में अकेले फिर रहे थे, टैक्स पेयर थे, और आपने वहाँ पे एक पर्सोनल भी डिप्लॉय नहीं किया, वे वर दे. जो ये सवाल नहीं कर रहा, ही हैज़ फेल्ड एज अ सिटीज़न एंड बिकेम अ टूल ऑफ द पॉलिटिकल क्लास टू बी जक्सटापोज्ड अगेंस्ट द एनिमीज़ ऑफ द स्टेट, नॉट द पीपल. बाकी जहाँ तक रही हमारे चैनल देखने की बात, तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अब जनाब कैसे देखें आपको. तो जो मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ वही उनको कहूँगा कि VPN का इस्तेमाल करें, अब यही रह गया है. ठीक है, अगर उससे नज़र आता है ठीक है, अदरवाइज़ हम कोशिश करेंगे कि अपने पेट्रियन के ऊपर वीडियोस को अपलोड कर दें. मैंने पहले ज़िंदगी में अपने मुंह से ये लफ्ज़ नहीं बोला कि मेरा पेट्रियन भी है, लेकिन अब इसीलिए कह रहा हूँ कि और कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं इस तरह का. इंस्टाग्राम पे तो इतनी लंबी लंबी वीडियोस डाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी ऑडियंस भी है. तो आप वहाँ जा सकते हैं या VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो. लेकिन इन दोनों साइड्स पे होने के बावजूद मेरी वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन अगर आपने अकल को हाथ इस मौके पे ना मारा और आपने ये कहा कि 28 लोगों के बदले में हमें करोड़ों लोगों को मारना है, तो अपनी अकल पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे एक बार सवाल ज़रूर कीजिएगा. तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग. आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.